فرعون کی ایک باندی تھی. فرعون ایک ایسا شخص گزرا ہے اس دنیا کے اندر انسانوں میں کہ جنہوں نے اکیلا ہی رب کا دعویٰ کیا ہے. جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ تو سارے بادشاہ تھے. نمرود کا نام سنا ہوگا, شداد کا نام سنا ہوگا آپ نے, اور جتنے بھی بادشاہوں کے نام سنے گے وہ سارے شاہ تھے, بادشاہ تھے. لیکن رب کا اور خدا کا جو دعویٰ کیا ہے انسانوں میں صرف ایک ہی شخص نے, شخص واحد فرعون نے کیا ہے. ان کی باندیوں میں ایک باندی تھی جو ایمان لے آ چکی تھی, جو مسلمان ہو چکی تھی چھپ کر کے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو چھپتا نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب اس کا بھی ایمان ظاہر ہو گیا, فرعون کو معلوم ہو گیا, تو انہوں نے اس باندی کو بلایا. تو اس کی گود میں ایک بیٹی تھی اور چلتی ہوئی ایک بیٹی تھی. گویا کہ دو بیٹیاں تھی ان کی, گود میں ایک بیٹی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہی تھی دوسری بیٹی. فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ فرعون کے دربار میں ان کو لایا گیا. وہ پہنچی ہے تو فرعون نے کہا کہ تم رب موسیٰ کو چھوڑ کر مجھے رب مان لو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, آزاد کر دوں گا, میں تمہارے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا, مجھے رب مان لو. باندی نے کہا کہ میں تو رب موسیٰ کو مان چکی ہوں, اب میں تجھے رب نہیں مانتی. کہا کہ دیکھ لو, سوچ لو, یہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں سب سے پہلے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو دہکتے ہوئے تیل میں, کھولتے ہوئے تیل میں, ابلتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا, پھر تجھے بھی ڈالوں گا. باندی نے کہا پرواہ نہیں. تیل کو گرم کیا گیا, ابالا گیا. اس کھولتے ہوئے تیل میں فرعون کا وزیر اس کی بڑی بیٹی کو, اس باندی کی بڑی بیٹی کو جو اس کے ساتھ چل کر آئی تھی, اس کی ٹانگیں پکڑی اور الٹا لٹکا دیا. ہاتھ لٹک رہے ہیں, اس کا پاؤں پکڑا ہوا ہے. اس عورت سے کہا فرعون نے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے, تیرا ایک بول, صرف ایک بول اس بچی کو زندگی دے سکتا ہے, اس بچی کو بچا سکتا ہے. ایک مرتبہ تو بول دے, مجھے رب مان لے. کہا کہ نہیں مانتی. ماں کی ممتا دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے. وہ بچی چیختی ہے, چلاتی ہے, لیکن اسی حالت میں اس کو اس تیل میں, گرم تیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے گوشت پوست سب ہڈیوں سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ماں جب رونے لگتی ہے, صبر جب چھلکنے لگتا ہے, تو اس وقت جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر کے رحم کھا کر آنکھوں کے سامنے سے, اس کے سامنے سے پردہ ہٹایا دنیا کا اور جنت کا نظارہ دکھایا. اس بچی کی روح نکل رہی تھی, تو اس روح کو نکلتے ہوئے جب ماں نے دیکھا تو اس روح نے ماں سے کہا, اس بچی کی روح جو نکل رہی تھی ماں سے کہا, اصبری یا ان لکی اجرا کذا و کذا. اصبری یا اے ماں جی آپ صبر کیجئے, آپ کے لیے اور میرے لیے جنت کے اندر اجر ہے اور اتنی نعمتیں ہیں. جنت کو دیکھ لیا اس کی ماں نے, صبر کر لیا. اس کے بعد دوسری بچی کو بھی اسی طریقے سے الٹا لٹکایا, اس کے پاؤں پکڑے. معصوم بچی تھی, اس کو خبر نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, دودھ پیتی بچی تھی, بیٹی تھی, اس کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا. اس کی روح نکلتی ہوئی اس کو بھی, ماں کو بھی کہتی ہوئی وہ چلی گئی, اصبری یا ان لکی اجرا کذا و کذا. اے میری ماں جی آپ صبر کیجئے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, آپ کے لیے جنت میں یہ اجر ہے. اس کے بعد جب اس کا نمبر آیا, تیسرے نمبر پر اس عورت کا بھی نمبر آیا. اس عورت نے, اس باندی نے فرعون کو دیکھا. فرعون کو ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی نظر ٹکا کر کے اس عورت کو دیکھے, اس باندی کو دیکھے. اسی کی باندی تھی, لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی آنکھ کو دیکھے, اس کے اوپر نظر ڈالے. چنانچہ اپنی نظر کو انہوں نے جھکا لیا. عورت نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے, پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا کہ بول, تیری کیا خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی. چنانچہ اس عورت نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی تیل میں جلنے کے بعد میں
میری ہڈیاں اور میری دونوں بچوں کی ہڈیاں ایک ہی ساتھ ملا کر کے ایک قبر میں دفن کر دینا، میری بس یہی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور پھر جو ہے کہ اس کی بھی ہڈیاں الگ ہو گئی گوشت سے، تینوں کی ہڈیاں ملا کر کے جمع کر کے فرعون نے حکم دے دیا کہ قبر میں اس کو ڈال دو اور دفن کر دو۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، رات آتا ہے تقریباً 2000 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال بعد، دونوں کے بیچ میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے اور 50 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتا ہے۔ معراج کی رات میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس کو آتے ہیں تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت تو ابھی دور ہے، آسمان پر جانا ہے، وہاں سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ ابھی تو بہت دور ہے جنت، یہ زمین پر یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیوں کی قربانی اور اس کی باندی کی قربانی کی وجہ سے جو ہڈیاں فرعون نے دفن کیا تھا قبر میں، اس قبر سے اسی دن سے خوشبو آج تک آ رہی ہے جنت سے، اور آج کے بعد قیامت کے دن تک بھی آتی رہے گی۔ تو دوستو یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہوا۔ تو اگر کوئی انسان آج بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنے آپ کو مٹائے، اپنے کو قربان کرے، اپنے مال کو قربان کرے، اپنی دولت کو قربان کرے، اپنی جان کو اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جنت سے ہی مرنے کے وقت سے ہی جنت میں داخل ہونے تک اللہ تبارک و تعالی اس کو خوش رکھتے ہیں، خوش، اللہ راضی ہوتے ہیں ان سے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے آج بھی کہ ہم ایسے گئے گزرے حالات میں موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، معنی ہے کہ موت ایک برج ہے، پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا دوست ہے، انسان اللہ کو اپنا دوست بنائے، اور پھر اس کے بیچ میں ایک چیز جو حائل ہے وہ موت کو پار کرے۔ ایک مسلمان اللہ سے ملتا ہے، ایک ایمان والا اللہ سے ملتا ہے، جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کی بنا پر جب موت اس کو آتی ہے تو اس کو محبوب ہوتی ہے۔ موت کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے، اس کے لیے موت رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے موت آسان ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتی، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، مرنے والے کو پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو ایسا ایمان ہم اپنا بنائیں گے، ایسی قربانی ہم دیں گے، اور ایسی مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب اللہ سے ملنا ہے۔ یہ سوچ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔